اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ نعتیہ مشاعرہ رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے تعاون کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور اس نعتیہ مشاعرے میں ملک بھر کے معروف اور نامور شعراء حضرات بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ میں اس نعتیہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے چیئرمین محترم جناب خورشید احمد ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور چند کلمات رحمت للعالمین اتھارٹی کے حوالے سے اور اس نعتیہ مشاعرے کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاعرے کی روایت تو یہی ہے کہ اس میں کلام کرنے کا اذن تو شعراء کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس ادارے کو، قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کو یہ موقع دیا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے شروع ہونے والا یہ فیسٹیول آپ کے حضور میں منظوم خراج عقیدت کے ساتھ ختم کرے۔ اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک موقع تھا، اور ہم نے نئی نسل کو، اس قوم کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرہ قائم کیا جائے اور اس کو سنوارا جائے، معاشرتی اقدار کو، تعلقات کو، رشتے ناتوں کو، ملک کے سیاسی اداروں کو، ملک کی خارجہ پالیسی کو، ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع رکھا جائے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس پیغام کو اس ملک کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، اور وہ جو تعمیری سیرت کی بات ہم کرتے ہیں اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نئی نسل کو بطور خاص ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے سامنے رکھے۔ محبت اور عقیدت کے خود ساختہ تصورات کی قید سے نکل کر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ نے ہمیں یہی بتایا ہے، اللہ نے بھی اپنے کلام میں یہی بتایا ہے کہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ان کو رول ماڈل بنایا جائے۔ ہم اسی پیغام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور میں بے حد شکر گزار ہوں اس ملک کے ممتاز اسکالرس کا، علماء کا، کہ وہ تشریف لائے، ہماری قومی کانفرنس میں شریک ہوئے، دنیا بھر سے اسکالرز آئے، اور انہوں نے ایک میسج دینا چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی عالمی امن کی ضمانت بن سکتی ہیں اور ہمارے معاشرتی اور سماجی اور سیاسی اداروں کی تشکیل کر سکتی ہیں۔ تو آج شعراء کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یہ ہم سب کی طرف سے آپ کے حضور میں ایک خراج عقیدت ہے، اور گویا یہ سب جو تشریف لائے ہیں شعراء، ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے، اس لیے کہ شاعری بہرحال خدا کا ایک عطیہ ہے جو ہر آدمی کو عطا نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، تو ہماری طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کریں گے، اور ہم سب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کا کہ ان کے تعاون سے ہم اس نشست کو اس محفل سے اٹھا کر پورے پاکستان اور دنیا بھر میں جو لوگ اردو جانتے ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں، اور سیرت کے اس پیغام کو بھی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں نعتیہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔
میں سب سے پہلے گزارش کروں گا ممتاز شاعر جناب محمد اکبر نیازی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ سید الکونین میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ جناب محمد اکبر نیازی صاحب۔ بہت شکریہ۔ نعت کے کچھ اشعار پہلے پیش کروں گا کہ میں قطرہ ہوں مگر میری سمندر تک رسائی ہے، میں قطرہ ہوں مگر میری سمندر تک رسائی ہے، کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ سے لو لگائی ہے۔ میں قطرہ ہوں مگر میری سمندر تک رسائی ہے، کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ سے لو لگائی ہے، اور فقیروں سے سنا ہے بادشاہوں کا یہ کہنا ہے، فقیروں سے سنا ہے بادشاہوں کا یہ کہنا ہے، شہنشاہی سے بہتر ان کے روزے کی گدائی ہے۔ فقیروں سے سنا ہے بادشاہوں کا یہ کہنا ہے، شہنشاہی سے بہتر ان کے روزے کی گدائی ہے، اور خدا مشتاق ہے جبریل ان کے پاس آئے ہیں، خدا مشتاق ہے جبریل ان کے پاس آئے ہیں، نظارے دم بخود ہیں وجد میں ساری خدائی ہے، اور محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے سارے زمانے میں، محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے سارے زمانے میں، کہ دنیا رب کی شیدا اور رب ان کا فدائی ہے۔ محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے سارے زمانے میں، کہ دنیا رب کی شیدا اور رب ان کا فدائی ہے، اور وہ شاہ دو جہاں ہیں اور کھجوریں ہیں غذا ان کی، وہ شاہ دو جہاں ہیں اور کھجوریں ہیں غذا ان کی، چٹائی ان کا بستر سلطنت ساری خدائی ہے۔ اب میں ملتمس ہوں محترمہ شمسہ نورین صاحبہ سے، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، وہ تشریف لائیں گی، بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گی۔ محترمہ شمسہ نورین صاحبہ۔ رحمتوں کی بہاریں لٹاتا گیا، ہر طرف دامنے پر بہار آپ کا، رحمتوں کی بہاریں لٹاتا گیا، ہر طرف دامنے پر بہار آپ کا، دل کی تسکین ہے روح کا چین ہے، وہ رخ والضحا پر وقار آپ کا، دل کی تسکین ہے روح کا چین ہے، وہ رخ والضحا پر وقار آپ کا، اور آتش عشق دل میں جلائے ہوئے، راہ حق میں سبھی کچھ لٹائے ہوئے، آتش عشق دل میں جلائے ہوئے، راہ حق میں سبھی کچھ لٹائے ہوئے، ہے ایڑی سے روکے ہوئے اژدہا وہ مشتاق حق یار غار آپ کا، ہے ایڑی سے روکے ہوئے اژدہا وہ مشتاق حق یار غار آپ کا، اور جان ان پہ فدا آن ان پہ فدا، اس سے بڑھ کے ہے جینے کا مصرف ہی کیا، جان ان پہ فدا آن ان پہ فدا، اس سے بڑھ کے ہے جینے کا مصرف ہی کیا، اور موت سے وہ بھلا کیسے گھبرائے گا جو گدا آپ کا جان نثار آپ کا۔ اور نوازش، عشق احمد کا غنچہ مہکنے لگا، دل کا پنچھی خوشی سے چہکنے لگا، عشق احمد کا غنچہ مہکنے لگا، دل کا پنچھی خوشی سے چہکنے لگا، اور طور سینے میں اس کے دہکنے لگا، حسن جس پہ ہوا آشکار آپ کا، اور ہے کہ خود نمائی نہ ہو بے وفائی نہ ہو، اور غلامی میں کچھ کج ادائی نہ ہو، خود نمائی نہ ہو بے وفائی نہ ہو، اور غلامی میں کچھ کج ادائی نہ ہو، دل سے بھی آپ کا جان سے بھی آپ کا، صرف منہ سے نہ ہو دعوے دار آپ کا، دل سے بھی آپ کا جان سے بھی آپ کا، صرف منہ سے نہ ہو دعوے دار آپ کا، رحمتوں کی بہاریں لٹاتا گیا، ہر طرف دامنے پر بہار آپ کا، دل کی تسکین ہے روح کا چین ہے،
وہ رخ بددہا پروقار آپ کا. اور ایک تازہ کلام کی چند اشعار پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گی کہ فکر و فن کے لیے ہر سخن کے لیے مژدۂ جاں فضا ایک دیا نعت کا. فکر و فن کے لیے ہر سخن کے لیے مژدۂ جاں فضا ایک دیا نعت کا. اور میرے چاروں طرف سلسلے تھے کئی میں نے تھاما مگر سلسلہ نعت کا. میرے چاروں طرف سلسلے تھے کئی میں نے تھاما مگر سلسلہ نعت کا. اور شعر دیکھیے گا کہ رحمت حق نے مجھ کو سہارا دیا مجھ کو توفیق دی میں کھڑی ہو گئی. رحمت حق نے مجھ کو سہارا دیا مجھ کو توفیق دی میں کھڑی ہو گئی. دار رحمت کی جانب مجھے لے گیا نور سے ایک سجا راستہ نعت کا. دار رحمت کی جانب مجھے لے گیا نور سے ایک سجا راستہ نعت کا. اور ذکر واللیل ہے والضحیٰ ہے کہیں کالی کملی کہیں جام کوثر کہیں. ذکر واللیل ہے والضحیٰ ہے کہیں جام کوثر کہیں کالی کملی کہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا پڑھا بارہا مصحف نور میں معجزہ نعت کا. میں نے آنکھوں سے دیکھا پڑھا بارہا مصحف نور میں معجزہ نعت کا. اور دور فرعون ہے ظلم ہے چار سو درد کی بیڑیاں اور سحرکاریاں. دور فرعون ہے ظلم ہے چار سو درد کی بیڑیاں اور سحرکاریاں. ہاں مگر یہ تسلی بہت ہے مجھے کہ میرے ہاتھ میں ہے عصا نعت کا. ہاں مگر یہ تسلی بہت ہے مجھے کہ میرے ہاتھ میں ہے عصا نعت کا. اور مجھ کو اچھا لگا مجھ کو عرفہ لگا سو تجسس میرا اور بھی کچھ بڑھا. مجھ کو اچھا لگا مجھ کو عرفہ لگا سو تجسس میرا اور بھی کچھ بڑھا. اور دور حسان اور دور رومی سے پھر عہد موجود تک میں نے ازبر کیا ماجرا نعت کا. اور فکر و فن کے لیے ہر سخن کے لیے مژدۂ جاں فضا ایک دیا نعت کا. اور میرے چاروں طرف سلسلے تھے کئی میں نے تھاما مگر سلسلہ نعت. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. یہ تھی محترمہ شمسہ نورین صاحبہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرما رہی تھی. میں اب گزارش کروں گا آج کی اس نشست میں سلیم اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. جناب سلیم اختر صاحب. پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی بھولی نہیں جہاں کو شریعت حضور کی. شکریہ. پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی بھولی نہیں جہاں کو شریعت حضور کی. تھینک یو. غیروں کے دکھ اٹھائے لگایا گلے انہیں غیروں کے دکھ اٹھائے لگایا گلے انہیں تسلیم کی عدو نے بھی شفقت حضور کی. غیروں کے دکھ اٹھائے لگایا گلے انہیں تسلیم کی عدو نے بھی شفقت حضور کی. سچائیوں کے نام پہ قلب و نظر فدا سچائیوں کے نام پہ قلب و نظر فدا دل میں اتر گئی ہے صداقت حضور کی. شکریہ. اس درجہ دل نشین تھی ہستی حضور کی اس درجہ دل نشین تھی ہستی حضور کی مانی ہے کل جہان نے سیرت حضور کی. اس درجہ دل نشین تھی ہستی حضور کی مانی ہے کل جہان نے سیرت حضور کی. رب کی رضا ملی ہے اسی کو سلیم جی
رب کی رضا ملی ہے اسی کو سلیم جی کی ایک بار جس نے اطاعت حضور کی. پیش نظر رہی ہے ہدایت حضور کی بھولی نہیں جہاں کو شریعت حضور کی. میں اب گزارش کروں گا آج کے اس مشاعرے میں شریک ہمارے انتہائی محترم مہمان جناب افتخار علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ رسالت مآب میں اپنا کلام پیش فرمائیں. سبز گنبد پہ اب تک ٹکی ہے نظر، دل مدینے میں ہے. سبز گنبد پہ اب تک ٹکی ہے نظر، دل مدینے میں ہے. ظاہراً یوں تو میں آ گیا لوٹ کر، دل مدینے میں ہے. ظاہراً یوں تو میں آ گیا لوٹ کر، دل مدینے میں ہے. اور چاندنی چاندنی میرے چاروں طرف جیسے پھیلی ہوئی، دل مدینے میں ہے. اور کہکشاں اپنی گردن جھکا کر ذرا دیکھ سکتا ہوں میں، کہکشاں اپنی گردن جھکا کر ذرا دیکھ سکتا ہوں میں. پڑ رہے ہیں قدم جیسے افلاک پر، دل مدینے میں ہے. جی نہیں لگ رہا کار دنیا میں یوسف کسی طور بھی، جی نہیں لگ رہا کار دنیا میں یوسف کسی طور بھی. گھومتا پھر رہا ہوں ادھر سے ادھر، دل مدینے میں ہے. اور یہ تازہ ترین نعت کے چند اشعار. خیال پھر وہیں پہنچا درود پڑھتے ہوئے، خیال پھر وہیں پہنچا درود پڑھتے ہوئے. نگاہ میں رہا روضہ درود پڑھتے ہوئے. میں اور ہی کسی دنیا میں خود کو پاتا ہوں، میں اور ہی کسی دنیا میں خود کو پاتا ہوں. میں بھول جاتا ہوں دنیا درود پڑھتے ہوئے. کلام کرتی ہے مجھ سے مجھے بلاتی ہے، کلام کرتی ہے مجھ سے مجھے بلاتی ہے. ہوائے شہر مدینہ درود پڑھتے ہوئے. اور یہ خوش نصیبی ہے میری دکھائی دی ہے مجھے، دکھائی دی ہے مجھے. شبیہ گنبد خضرا درود پڑھتے ہوئے. اور مدینے جانے کی خواہش شدید اتنی ہے، مدینے جانے کی خواہش شدید اتنی ہے. بلک بلک کے میں رویا درود پڑھتے ہوئے. اور گلے مراد کی خوشبو چہار سو ہے میرے، گلے مراد کی خوشبو چہار سو ہے میرے. ہرا ہے نخل تمنا درود پڑھتے ہوئے. کرم ہے خاص کہ مدت سے میری عادت ہے، کرم ہے خاص کہ مدت سے میری عادت ہے. ہمیشہ رات کو سویا درود پڑھتے ہوئے. اور کبھی پلٹ کے وہ ناکام گھر نہیں لوٹا، کبھی پلٹ کے وہ ناکام گھر نہیں لوٹا. جو شخص کام سے نکلا درود پڑھتے ہوئے، جو شخص کام سے نکلا درود پڑھتے ہوئے. اور ادب سے جھک کے ملا اس کا احترام کیا، ادب سے جھک کے ملا اس کا احترام کیا. کسی کو جب کبھی دیکھا درود پڑھتے ہوئے. اور ہوئی ہے نعت مکمل بہت سہولت سے، ہوئی ہے نعت مکمل بہت سہولت سے. کیا تھا جس کا ارادہ درود پڑھتے ہوئے. اور عدو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی یوسف، عدو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی یوسف. میں اس کے سامنے آیا درود پڑھتے ہوئے. خیال پھر وہیں پہنچا درود پڑھتے ہوئے. نگاہ میں رہا روضہ درود پڑھتے ہوئے. اب میں گزارش کروں گا محترمہ در شہوار توصیف صاحبہ سے وہ تشریف لائیں بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور اپنے خوبصورت خیالات پیش کریں.
میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ در شہوار توصیف صاحبہ۔ عرض کیا ہے کہ آنکھوں میں وہی خواب وہی شہر نبی ہے، آنکھوں میں وہی خواب وہی شہر نبی ہے، ایک آس کی ڈوری ہے دعاؤں سے بندھی ہے، آنکھوں میں وہی خواب وہی شہر نبی ہے، ایک آس کی ڈوری ہے دعاؤں سے بندھی ہے، اور اب میں بھی ثنا خوان محمد میں ہوں شامل، اب میں بھی ثنا خوان محمد میں ہوں شامل، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی نئی ہے، اب میں بھی ثنا خوان محمد میں ہوں شامل، محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی نئی ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ بیٹی ہوں تو اس بات پہ سرشار بہت ہوں، بیٹی ہوں تو اس بات پہ سرشار بہت ہوں، تکریم مجھے آپ کی نسبت سے ملی ہے، بیٹی ہوں تو اس بات پہ سرشار بہت ہوں، بیٹی ہوں تو اس بات پہ سرشار بہت ہوں، تکریم مجھے آپ کی نسبت سے ملی ہے، اور یہ دل کی سیاہی کو ہے دھونے کا وسیلہ، کہنے کو یہ معمول کہ اشکوں کی لڑی ہے، یہ دل کی سیاہی کو ہے دھونے کا وسیلہ، کہنے کو یہ معمول سے اشکوں کی لڑی ہے، اور اس در سے بلاوا نہیں آیا ہے ابھی تک، اس در سے بلاوا نہیں آیا ہے ابھی تک، سب کچھ ہے میرے پاس فقط ایک کمی ہے، اس در سے بلاوا نہیں آیا ہے ابھی تک، سب کچھ ہے میرے پاس فقط ایک کمی ہے، اور ٹکتے ہی نہیں ہیں یہ میرے پاؤں زمیں پر، ٹکتے ہی نہیں ہیں یہ میرے پاؤں زمیں پر، جب سے میرے آقا کی نظر مجھ پہ پڑی ہے، ٹکتے ہی نہیں ہیں یہ میرے پاؤں زمیں پر، جب سے میرے آقا کی نظر مجھ پہ پڑی ہے۔ اور یہ نعتیہ اشعار کہ ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ایک زمانے سے جو سویا تھا زمانہ جاگا، ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ایک زمانے سے جو سویا تھا زمانہ جاگا، اور نعت گوئی سے ملا اور ہی احساس مجھے، نعت گوئی سے ملا اور ہی احساس مجھے، شعر کہنے کا نیا مجھ میں سلیقہ جاگا، نعت گوئی سے ملا اور ہی احساس مجھے، شعر کہنے کا نیا مجھ میں سلیقہ جاگا، اور اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، ذہن میں جب کبھی میرے کوئی فتنہ جاگا، اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، ذہن میں جب کبھی میرے کوئی فتنہ جاگا، اس میں احمد سے کیا میں نے تدارک اس کا، ذہن میں جب کبھی میرے کوئی فتنہ جاگا، اور روشنی لے کے ملائک بھی میرے ساتھ رہے، کب میرا ذوق عبادت کبھی تنہا جاگا، روشنی لے کے ملائک بھی میرے ساتھ رہے، کب میرا ذوق عبادت کبھی تنہا جاگا، اور سرخ روئی اسے اتنی ہی مقدر سے ملی، سرخ روئی اسے اتنی ہی مقدر سے ملی، آپ کی یاد میں جو شخص بھی جتنا جاگا، سرخ روئی اسے اتنی ہی مقدر سے ملی، آپ کی یاد میں جو شخص بھی جتنا جاگا، اور آخری نیند مدینے کی فضاؤں میں ملے، آخری نیند مدینے کی فضاؤں میں ملے، تب میں سمجھوں گی مقدر کا ستارہ جاگا، آخری نیند مدینے کی فضاؤں میں ملے، تب میں سمجھوں گی مقدر کا ستارہ جاگا، ان کی آمد سے ہی دنیا میں اجالا جاگا، ایک زمانے سے جو سویا تھا زمانہ جاگا، زمانہ جاگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ در شہوار توصیف صاحبہ بارگاہ سید الکونین میں اپنا ہدیہ منقبت پیش کر رہی تھیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب کاشف عرفان صاحب سے، وہ تشریف لائیں، بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں،
اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ جو پل بھر میں سرے عرش بری کھلتا ہے، بس اسی نور کے زینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج، جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب کاشف عرفان صاحب۔ 4 مصرے دیکھیے کہ کائنات حسن میں پھیلا اجالا آپ ہیں، کائنات حسن میں پھیلا اجالا آپ ہیں، میری نسبت آپ ہیں، میرا حوالہ آپ ہیں۔ کائنات حسن میں پھیلا اجالا آپ ہیں، میری نسبت آپ ہیں، میرا حوالہ آپ ہیں۔ باعث رد مصائب نام نامی آپ کا، باعث رد مصائب نام نامی آپ کا، درد کا درماں ہر ایک غم کا ازالہ آپ ہیں، میری نسبت آپ ہیں، میرا حوالہ آپ ہیں۔ ایک مٹھی ستو ہو روٹی خشک ادھوری ہو، ایک مٹھی ستو ہو روٹی خشک ادھوری ہو، مولا مجھ سے آپ کی سنت کیسے پوری ہو۔ ایک مٹھی ستو ہو روٹی خشک ادھوری ہو، مولا مجھ سے آپ کی سنت کیسے پوری ہو۔ نعت تو ہے محتاط رویوں اور جذبوں کا نام، نعت تو ہے محتاط رویوں اور جذبوں کا نام، اتنی بات ہی کہنا جتنی بات ضروری ہو۔ نعت تو ہے محتاط رویوں اور جذبوں کا نام، نعت تو ہے محتاط رویوں اور جذبوں کا نام، اتنی بات ہی کہنا جتنی بات ضروری ہو۔ مسلسل نعت کے اشعار۔ سفر آغاز ہونے سے سفر انجام ہونے تک، سفر آغاز ہونے سے سفر انجام ہونے تک، نبی کا نام کافی ہے سحر سے شام ہونے تک۔ سفر آغاز ہونے سے سفر انجام ہونے تک، نبی کا نام کافی ہے سحر سے شام ہونے تک۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے کہ سبیل اشک اور اذن حضوری ساتھ چلتے ہیں، سبیل اشک اور اذن حضوری ساتھ چلتے ہیں، قبائے خوش ادا کے چادر احرام ہونے تک۔ سبیل اشک اور اذن حضوری ساتھ چلتے ہیں، قبائے خوش ادا کے چادر احرام ہونے تک۔ بہت ہی خاص مہمانوں کی آمد ہے سرے صحرا، بہت ہی خاص مہمانوں کی آمد ہے سرے صحرا، بنو خزرج کو رکنا ہے یہاں پر شام ہونے تک۔ بہت ہی خاص مہمانوں کی آمد ہے سرے صحرا، بہت ہی خاص مہمانوں کی آمد ہے سرے صحرا، بنو خزرج کو رکنا ہے یہاں پر شام ہونے تک۔ اور ہمیں سرکار کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں سرکار کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، محبت علم حکمت روشنی کے عام ہونے تک۔ ہمیں سرکار کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں سرکار کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، محبت علم حکمت روشنی کے عام ہونے تک۔ اور بہت زائد نہیں ہے فاصلہ طائف سے مکہ کا، بہت زائد نہیں ہے فاصلہ طائف سے مکہ کا، بہت تھوڑا سفر ہے صبر سے انعام ہونے تک۔ بہت زائد نہیں ہے فاصلہ طائف سے مکہ کا، بہت تھوڑا سفر ہے صبر سے انعام ہونے تک۔ اور شعر دیکھیے کہ مریض ہجر ہوں مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، مریض ہجر ہوں مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، مجھے نعتیں سناؤ درد میں آرام ہونے تک۔ مریض ہجر ہوں مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، مریض ہجر ہوں مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے، مجھے نعتیں سناؤ درد میں آرام ہونے تک۔
حوالہ ایک ہی کاشف ہمارے ساتھ چلنا ہے، حوالہ ایک ہی کاشف ہمارے ساتھ چلنا ہے، بدن کے سوکھنے تک زندگی کی شام ہونے تک، حوالہ ایک ہی کاشف ہمارے ساتھ چلنا ہے، بدن کے سوکھنے تک زندگی کی شام ہونے تک۔ بہت ہی خاص مہمانوں کی آمد ہے سرے صحرا، بنو خزرج کو رکنا ہے یہاں پر شام ہونے تک۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جنید آذر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الکونین میں اپنے عقیدت کے پھول پیش فرمائیں۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ تا ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر جنید آذر صاحب۔ تیری آمد سے روشن ہو رہی ہے، تیری آمد سے روشن ہو رہی ہے، زمیں اپنے اندھیرے دھو رہی ہے، تیری آمد سے روشن ہو رہی ہے، زمیں اپنے اندھیرے دھو رہی ہے، زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، بدن میں روشنی سی ہو رہی ہے، زباں پر ورد ہے صلی اللہ کا، بدن میں روشنی سی ہو رہی ہے، تیرے اخلاق کی گلریز خوشبو محبت کشت دل میں بو رہی ہے، تیرے اخلاق کی گلریز خوشبو محبت کشت دل میں بو رہی ہے، میں تیرا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میری آواز روشن ہو رہی ہے، میں تیرا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میری آواز روشن ہو رہی ہے، بس ایک لمحہ برائے دید آقا، بس ایک لمحہ برائے دید آقا، یہ بینائی اجالے کھو رہی ہے، بس ایک لمحہ برائے دید آقا، یہ بینائی اجالے کھو رہی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ تیری کملی کا سایہ ہے جبھی تو یہ امت عافیت سے سو رہی ہے، تیری آمد سے روشن ہو رہی ہے، زمیں اپنے اندھیرے دھو رہی ہے۔ دو چار اشعار اور۔ قصیدہ پڑھتے ہوں پہلی قطار میں کھڑے ہوں، قصیدہ پڑھتے ہوں پہلی قطار میں کھڑے ہوں، حضور آئیں تو ہم انتظار میں کھڑے ہوں، قصیدہ پڑھتے ہوں پہلی قطار میں کھڑے ہوں، حضور آئیں تو ہم انتظار میں کھڑے ہوں، قدم قدم پہ جمی ہوں نگاہیں رستے پر، قدم قدم پہ نگاہیں جمی ہوں نگاہیں رستے پر، خمار دیدہ لیے ہم خمار میں کھڑے ہوں، قدم قدم پہ جمی ہوں نگاہیں رستے پر، خمار دیدہ لیے ہم خمار میں کھڑے ہوں، زمانہ دیکھ رہا ہو نئی رتوں کی طرف، زمانہ دیکھ رہا ہو نئی رتوں کی طرف، مہکتے پھولوں کی پہلی بہار میں کھڑے ہوں، زمانہ دیکھ رہا ہو نئی رتوں کی طرف، مہکتے پھولوں کی پہلی بہار میں کھڑے ہوں، اتر رہے ہوں فلک سے ملک سلامی کو، اتر رہے ہوں فلک سے ملک سلامی کو، چمن کے پھول بھی اپنے نکھار میں کھڑے ہوں، چمن کے پھول بھی اپنے نکھار میں کھڑے ہوں، حضور قصبہ پہ ہو کر سوار آئیں اور حضور قصبہ پہ ہو کر سوار آئیں اور ہم ایسے دشت عرب کے غبار میں کھڑے ہوں، حضور قصبہ پہ ہو کر سوار آئیں اور ہم ایسے دشت عرب کے غبار میں کھڑے ہوں، برس رہی ہو زمانوں پہ بارش رحمت، برس رہی ہو زمانوں پہ بارش رحمت، ہم ایسے آسی بھی رم جھم پھوار میں کھڑے ہوں، برس رہی ہو زمانوں پہ بارش رحمت،
ہم ایسے آسی بھی رم جھم فوار میں کھڑے ہوں، وہ وقت آئے کہ ہم اپنی قسمتیں لے کر، وہ وقت آئے کہ ہم اپنی قسمتیں لے کر حضور محرم لیل و نہار میں کھڑے ہوں، وہ وقت آئے کہ ہم اپنی قسمتیں لے کر حضور محرم لیل و نہار میں کھڑے ہوں، تڑپ رہے ہوں کہ ان کی جھلک نظر آئے، تڑپ رہے ہوں کہ ان کی جھلک نظر آئے، ہو بے قراری بھی لیکن قرار میں کھڑے ہوں، تڑپ رہے ہوں کہ ان کی جھلک نظر آئے، ہو بے قراری بھی لیکن قرار میں کھڑے ہوں، قصیدہ پڑھتے ہوں پہلی قطار میں کھڑے ہوں، حضور آئیں تو ہم انتظار میں کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر جنید عاذر صاحب بارگاہ سید الکونین میں اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں کلہا عقیدت پیش کریں۔ جناب محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیں کئی موڑ دیے۔ تشریف لاتی ہیں فرخندہ شمیم صاحبہ۔ نعت کے چند اشعار۔ نشاط خواب کی خواہش میں آنکھوں کو ادا کر لوں، نشاط خواب کی خواہش میں آنکھوں کو ادا کر لوں، میں ان کے روپ کو دیکھوں بصارت کو ہرا کر لوں۔ نشاط خواب کی خواہش میں آنکھوں کو ادا کر لوں، میں ان کے روپ کو دیکھوں بصارت کو ہرا کر لوں، مجھے اسوائے حسنہ پر عمل توفیق ہو حاصل، مجھے اسوائے حسنہ پر عمل توفیق ہو حاصل، خدایا مجھ کو قامت دے میں اپنا قد بڑا کر لوں۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ کبھی بھی نعت کے قابل نہیں تھی فرخندہ، دعا نماز میں مانگی تو یہ وفور ملا۔ کبھی بھی نعت کے قابل نہیں تھی فرخندہ، دعا نماز میں مانگی تو یہ وفور ملا، دعا نماز میں مانگی تو یہ وفور ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ فرخندہ شمیم صاحبہ بارگاہ سید الانام میں ہدیہ نعت پیش فرما رہی تھیں۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں دعوت دیتا ہوں آج کے مشاعرے کے ہمارے آخری مہمان محترم جناب اختر عثمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جناب اختر عثمان صاحب۔ ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے، نعت ایسی ہو کہ تحسین الہی آئے، ان کے دربار میں ہونے کی گواہی آئے، نعت ایسی ہو کہ تحسین الہی آئے، رشتہ الحمد ہے میرے اور ان کے درمیان، رشتہ الحمد ہے میرے اور ان کے درمیان، شکر کے لمحوں میں کوئی یاد رکھتا ہے مجھے، شکر کے لمحوں میں کوئی یاد رکھتا ہے مجھے، اور ذکر ہے جن کا انہی کی مہر خاتم ہے بہت، ذکر ہے جن کا انہی کی مہر خاتم ہے بہت، کیا ہوا جو یوں کوئی بے داد رکھتا ہے مجھے، کیا ہوا جو یوں کوئی بے داد رکھتا ہے مجھے، اور میری ہر سطر اصلاً
ان کی ہی تائید ہے، بہت خوب، میری ہر سطر اصلاً ان کی ہی تائید ہے، کوئی ہے جو فارغ از ازداد رکھتا ہے مجھے، اور بولتا ہوں تو صدا آتی ہے ان کی مرحبا، ایک سرے کوئے سخن آباد رکھتا ہے مجھے، اور تاکہ کچھ اپنی بھی باتیں ہوں ہمارے درمیان، تاکہ کچھ اپنی بھی باتیں ہوں ہمارے درمیان، مجلس شب میں وہ سب کے بعد رکھتا ہے مجھے، مجلس شب میں وہ سب کے بعد رکھتا ہے مجھے، اور ان کے دم سے اڑتا پھرتا ہوں افق سے تا افق، ان کے دم سے اڑتا پھرتا ہوں افق سے تا افق، ان کے دم سے اڑتا پھرتا ہوں افق سے تا افق، شانہ شب خود پہ اختر لاد رکھتا ہے مجھے، شانہ شب خود پہ اختر لاد رکھتا ہے مجھے، اور آخر میں 2-3 شعر کہ میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، ابو طالب جو حضور ان کے مجھے لے جائیں، اور کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے، بوزر چاک رضا چن کے مجھے لے جائیں، کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے، بوزر چاک رضا چن کے مجھے لے جائیں، اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے، اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے، اپنی سطروں میں کہیں بن کے مجھے لے جائیں، اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے، اپنی سطروں میں کہیں بن کے مجھے لے جائیں، اور جگر تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، جگر تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں، قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں، ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا، ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا، سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں۔ یہ تھے جناب ہمارے آج کے نعتیہ مشاعرے کے آخری مہمان جناب اختر عثمان صاحب۔ میں تمام شعراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سلیم اختر صاحب، اکبر نیازی صاحب، ڈاکٹر جنید آذر صاحب، کاشف عرفان صاحب، شمسہ نورین صاحبہ، در شہوار توصیف صاحبہ، فرخندہ شمیم صاحبہ، افتخار علی خان صاحب، ڈاکٹر امبرین، ڈاکٹر نجمہ شاہین یوسف صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ خاتم النبیین والرحمۃ للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین جناب خورشید ندیم صاحب کا، ڈائریکٹر جنرل رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی جناب ظفر محمود ملک صاحب کا، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے جناب مراد علی صاحب کا، اور نیشنل اسکل یونیورسٹی کا بہت زیادہ تعاون ہمارے ساتھ رہا جناب ڈاکٹر افتخار صاحب کا، اور سب سے زیادہ شکریہ آپ تمام حاضرین کا، آپ یہاں تشریف لائے اور اس ساری تقریبات میں ہمارے ساتھ آپ کی معاونت رہی، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش اور سلامت رکھے۔